دیکھیں حضرت یوسف بن مازن وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی حضرت مولا علی المرتضیٰ کی بارگاہ میں آیا اور آ کے بیان کرنے لگا، عرض کرنے لگا کہ اے علی المرتضیٰ کرم الوجہ، اے امیر المومنین، آپ حضور کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے، حضور کو دیکھا کرتے تھے، آپ ذرا حضور کے اوصاف تو ہمارے سامنے بیان کیجیے، حضور کے حسن و جمال کو تو بیان کیجیے۔ اللہ اکبر، یہ دیکھیں صحابہ کی سنت ہے حضور کے حسن و جمال کو بیان کرنا۔ نعتخوانی ہوتی ہے تو اس میں بھی جب حضور علیہ السلام کا حسن و جمال بیان کیا جاتا ہے تو یہ صحابہ کی سنت ہے۔ میں آپ کے سامنے تو وہ روایات لے کے آ رہا ہوں نا، اب چونکہ وہ نعتخوانی کا انداز ہوتا ہے اس میں جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے، اور ہمارے ہاں جو ہے وہ آواز پہ جایا جاتا ہے، اس شعر کے معنی و مفہوم پہ نہیں جایا جاتا۔ یہ معذرت کے ساتھ ہمارے اہل سنت کا یہ جو ہے وہ ذوق بنا دیا گیا ہے کہ ہم جو ہے وہ آواز کو دیکھتے ہیں، حالانکہ آواز نہیں، دیکھو کہ حضور کا حسن کیسے بیان کیا جا رہا ہے، کیا بیان کیا جا رہا ہے۔ تو حضرت مولا علی المرتضیٰ جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام بہت زیادہ دراز قد تھے، نہ ہی جو ہے وہ میانہ قد کے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کے ساتھ ہوتے تو ان سب میں نمایاں ہوتے۔ یہ حضور کی شان تھی کہ لمبے قد والا بھی ہوتا تو حضور نمایاں نظر آتے تھے۔ حضور علیہ السلام کی شان ہے، اور حضرت مولا علی بیان فرماتے ہیں، اور آگے آپ بیان فرماتے ہیں کہ نہایت سفید اور شفاف رنگت والے تھے، اور بڑے موضوع سر مبارک والے تھے، گورے مکھڑے والے تھے، دراز پلکوں والے تھے، ہتھیلیاں مبارک اور دونوں پاؤں مبارک مضبوط اور پرگوش تھے، اور جب آپ علیہ السلام چلتے تو مضبوط قدم کے ساتھ چلتے تھے، مضبوط پاؤں رکھتے تھے، گویا کہ آپ بلندی سے جو ہے وہ نیچے کی طرف جو ہے وہ زمین کی طرف تشریف لا رہے ہیں، اور پسینہ مبارک کے قطرے آپ علیہ السلام کے چہرے انور پر موتیوں کی طرح چمکتے تھے۔ اللہ اکبر، صحابہ کا عشق و محبت دیکھیے۔ کان الارقا فی وجہ اللؤلؤ، کہ حضور کے چہرے انور پر جب پسینہ مبارک آتا تو ایسے ہوتا کہ جیسے کہ چمکدار موتی ڈھلک آئے۔ اللہ اکبر، اور آگے بیان کرتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ علیہ السلام جیسا حسین کوئی نہیں دیکھا۔